بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں ہم ایک اور حدیث مبارک ترجمہ اور مختصر تشریح اور وضاحت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے جو روایت پڑھی تھی اس روایت کا تعلق انسان کے اخلاق حسنہ میں سے نصیحت یعنی خیر خواہی سے تھا، اور آج ہم جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس روایت کے اندر دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ یعنی دعا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسے عبادت کا نچوڑ، عبادت کا خلاصہ قرار دیا ہے اور عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار جس طرح دعا کے اندر ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو عبادت کا سب سے بنیادی مقصد ہے وہ چونکہ مکمل طریقے سے دعا کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ لیکن دعا اس کے لیے کچھ شرائط اور کچھ آداب ہے۔ چنانچہ محدثین اور شارحین لکھتے ہیں کہ دعا کا ایک ادب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور دعا کے اختتام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، کیونکہ درود شریف کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اور یقیناً وہ دعا جو اللہ کے نبی کے حق میں ہو تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ تو درمیان کے اندر جو ہماری گزارشات ہوگی، جو ہماری دعائیں ہوگی، امید ہے اسی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا مکمل یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور مایوسی اور اس طرح نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے اندر کسی قسم کے گناہ کا تقاضا کرنا، گناہ کے کام کی توفیق مانگنا، یا قطع رحمی رشتہ داری ختم کرنے کی دعا کرنا، یا پھر کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جو عقل کے اعتبار سے ممکن ہی نہ ہو، عقلاً محال ہے، تو ایسی چیزوں کو دعا کے اندر نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی طرح دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا باوضو مانگنا چاہیے، وضو کے حالت میں ہو، قبلہ کی طرف رخ ہو کر دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر دعا مانگی جائے۔ آپ علیہ السلام سے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت وہ صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہم نے مانگی ہو بس وہی ہمیں مل جائے، بس یہی دعا کی قبولیت ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ دعا کی قبولیت کے علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے مفید ہے، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ وہ چیز ہی دے دیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز میں ہمیں تو اپنا نفع اور اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دیتا، بلکہ پھر قبولیت کی صورت یا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس دعا کی برکت سے ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے،
اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کے اندر دینے کے لیے اور ثواب اور اجر کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جیسے روایات میں آتے ہیں کہ جب قیامت کے دن دنیا کے اندر قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور یہاں مجھے اس کا اجر و ثواب مل جاتا۔ تو یہ دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسی دعائیں کسی نہ کسی صورت کے اندر قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا جو لباس ہے، جو اس کی غذا ہے، وہ حلال ہو۔ جیسے کہ روایات میں آتے ہیں کہ ایک آدمی پراگندہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ سفر کے حالت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کا جو کھانا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج کل جو یہ عام شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں اور اپنی آمدنی کے اندر احتیاط نہیں کرتے، اس لیے جو ہے وہ حرام لقمے کی وجہ سے پھر دعائیں رد ہو جاتی ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ رکھے، حلال کھانے، حلال پینے اور حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔